بیٹی اس نبی کے گھر کے آنگن میں وہاں ٹہلے جہاں نبی ٹہلتے ہیں. کتنی بڑی خواہش کرتی. کہنے لگے کہ میرے بھی 4 بیٹے ہیں. جناب ابو طالب کہتے ہیں بٹی صاحب ادھر سے بچو. میں نے کہا سونا صرف علی کا قبول ہے اللہ کو اور کسی کا قبول نہیں ہے. اللہ صرف علی کے سونے کا خریدار ہے میرے اور آپ کے نہیں ہے. کہنے لگے میرے 4 بیٹے ہیں 3 پر میرا اختیار ہے 1 پر اللہ کا اختیار ہے. تین میں سے کسی ایک کے ساتھ رشتہ کر دیا. کہا کیا مطلب؟ بیٹے چاروں آپ کے اختیار 3 پر 1 پر خدا کا. کہاں 4 میرے ہیں چاروں میرے ہیں اختیار 3 پر اس لیے ہے کہ 3 میرے گھر میں ہوئے ہیں 4 اللہ کے گھر میں. اختیار بھی مالک کا ہے لہذا اس کی شادی کی مجھے فکر نہیں ہے. 3 میں سے 1 تم قبول کر لو. کہا تو اسی فرزند کے ساتھ کہ جن کا نام عقیل ہے. بیٹی کو بلایا جناب علیہ خاتون صلوات پڑھ محمد و آل محمد. جناب خاتون نام اس لیے دونوں بتا دیے عربی اور فارسی دونوں مکس ہیں کیونکہ واسط شہر کی ہیں. ایرانی سرحد بھی ہے عراقی سرحد بھی ہے. نسل کون سی ہے؟ میں نے کہا تھا نا کہ سفیر حسین بننا اور کسی کی مجال نہیں ہے. تلوار چلا رہے ہیں محمد ابن حنفیہ. جب تک تلوار چل رہی ہے علی مسکرا رہے ہیں. ادھر تلوار چلنی بند ہوئی علی کے چہرے کی مسکراہٹ بند ہو گئی. پوچھنے والے نے پوچھا جناب امیر یہ کیا؟ جب تک محمد ابن حنفیہ تلوار چلا رہے تھے تب تک آپ داد بھی دے رہے تھے چہرے پر مسکراہٹ بھی تھی. ادھر تلوار چلنا بند ہوئی ادھر آپ نے مسکراہٹ ختم کر دی. کہا جب تک تلوار چل رہی تھی میرے خون کا اثر تھا جب تلوار چلانا چھوڑیے ماں کے دودھ کا اثر ہے. ماں کے دودھ کا اثر ہے کہ محمد ابن حنفیہ نے تلوار چلانا چھوڑ دی. یہ امیر مسلم ہے. ہاں ثقتی میرا مستند. ثقتی کا مطلب within the bracket سمجھا دو. علی ہے ثقت الرسول. مسلم ہے ثقت الحسین. یعنی کیا؟ قولہ قولی عملہ عملی. جو علی کہتا ہے یعنی میں رسول کہتا ہوں. جو علی کرتا ہے یعنی وہ میں رسول کرتا ہوں. جو امیر مسلم کہتا جائے گا یعنی سمجھو حسین کہہ رہا ہے. جو امیر مسلم کرے گا یعنی سمجھو حسین کر رہا ہے. ثقتی کے معنی امیر مسلم. کس ماں کا بیٹا ہے یہ؟ کون ہے یہ؟ جناب عیسیٰ سے بہت پہلے ایک نبی گزرے ہیں زرتش. ان کے 2 بیٹے ہوئے ایک تبار اور ایک باران. ان کی نسل کا نام ہے اہل فرزندان. اہل فرزندان کی نسل سے ہے علیہ خاتون. یعنی کیا؟ ماں کی طرف سے بھی نجابت و عصمت باپ کی طرف سے بھی نجابت و عصمت. اسی لیے صرف اور صرف
کتنے بیٹوں میں اکیلے امیر مسلم ملے عقیل ملے ہیں کہ جن کو سفیر بنایا گیا ہے، جن کو سفیر بنایا گیا ہے۔ بس عزیزوں، باتیں بھی بہت ساری ہیں، لیکن چونکہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ آج سے کربلا، آج سے ہمارے رب کے ایام شروع ہو گئے، ورنہ بحث تھی یہاں کہ عقیل کے اس فرزند کی ان تقاریر اور ان خطبوں پر بات کرتے کہ جو مسجد اعظم کوفہ میں جناب امیر مسلم نے خطبہ دیا، یا آج کی شب عشاء کی نماز سے پہلے جو خطبہ دیا اس پر بات کرتے۔ لیکن بہرحال لکھنے والے نے ایک عجیب جملہ لکھا ہے، میرے دل کو بہت کہتے ہیں ادھر سورج کوفے میں غروب ہوا، عقیل غریب ہوا۔ جہاں فصاحت و بلاغت کا یہ معیار کہ ایک خطبہ دیا ہے 30,000 لوگوں میں 18,000 نے اسی وقت بیعت کر لی تھی، کیا جادو تھا زبان میں۔ لیکن حالات متغیر ہو گئے، ایسے متغیر ہوئے کہ اب جب مڑ کر کے دیکھا تو سوائے چند ساتھیوں کے کوئی نہیں بچا۔ عزیزوں، مسلم اس شہر میں غریب ہے۔ امام رضا کو غریب الغربا کہتے ہیں، امیر مسلم کو غریب کوفہ کہتے ہیں۔ غریب کوفہ کیوں؟ مسلم ان گلیوں سے آشنا نہیں ہے، مسلم کو ان راہوں سے آشنائی نہیں ہے۔ یہ کون سے شہر میں آ گیا ہوں؟ ساری رات کبھی اس گلی میں کبھی اس گلی میں، بالآخر تھک کر کے ایک چبوترے پر بیٹھ گئے۔ آدھی رات سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے، ابھی بھی اہل عراق کی یہ عادت ہے کہ جیسے ہی شب ہو جاتی ہے تو اپنا صدر دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ ایک خاتون آئی، باہر نکلی، دیکھا سایہ سا ہے چبوترے پر، لگتا ہے کہ کوئی انسان بیٹھا ہوا ہے، بہرحال چلی گئی۔ دوبارہ آئی، وہ شخص پھر وہیں بیٹھا تھا، کہا کہ غریب الوطن لگتے ہو، جو بھی ہو حالات ٹھیک نہیں ہے، اس وقت یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ کہہ کر کے پھر اندر چلی گئی۔ تیسری مرتبہ جب آئی ہے نا تو چہرے پر غصے کے آثار ہیں۔ کہا دیکھو میں بہت شریف خاتون، کوئی شریف خاتون یہ گوارا نہیں کرتی کہ اس کے گھر کے دروازے کے سامنے کوئی انسان، کوئی اجنبی انسان بیٹھے، یہاں سے چلے جاؤ۔ آیت اللہ خوئی کے وکیل ہیں، یہ میں ان کے جملے کو کوڈ کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ عجیب ہے عزیزوں، جب یہ جملہ بولا ہے نا خاتون نے، تو جناب امیر مسلم یوں اٹھے ہیں، یا ابا الحسن ادرکنی۔ ابا الحسن یعنی آپ کی زبان میں یا علی مدد۔ جب بھی بنی ہاشم پہ کوئی بہت سخت مرحلہ آتا تھا نا عزیزوں، تو بنی ہاشم والے یا علی مدد کہا کرتے تھے، یا ابا الحسن المدد۔ جیسے ہی یہ لفظ سنا ہے تو آنے اس خاتون نے کہا اتعرف ابا الحسن، تم ابو الحسن کو جانتے ہو؟ کہا اعرف ابا الحسن من الکوفہ، میں ان اہل کوفہ سے زیادہ ابو الحسن کو بہتر جانتا ہوں۔ کہا اچھا تم ابو الحسن کو اگر جانتے ہو، اتعرف حسین ابن علی، کیا تم حسین ابن علی کو بھی جانتے ہو؟ کہا اہل کوفہ سے زیادہ حسین ابن علی کو جانتا ہوں۔ کہا اچھا، حیرت کی انتہا ہوتی جا رہی ہے۔ کہا اگر ان دونوں کو جانتے ہو، اتعرف مسلم ابن عقیل، کیا تم مسلم ابن عقیل کو جانتے ہو؟ کہا انا مسلم، میں ہوں مسلم ابن
जहिज़ सज्जादती। जुमला मैंने कह दिया, कहा ना खाना चाहिए ना पानी चाहिए, हम अपने मेज़बान के लिए मशक्क़त का बायस नहीं बनते, मेरे लिए मुसल्ला की इबादत बिछा दो। मुस्लिम जान गए हैं कि शायद ये आखिरी रात है। बेनमाजियों के लिए और नमाज से भागने वालों के लिए मुस्लिम की आखिरी ख्वाहिश क्या है? जहिज़ सज्जादती, मेरे लिए मुसल्ला की इबादत बिछा दो, मैं नमाज़ शब पढ़ूंगा। बहरहाल जासूसी हुई, इब्न ज़ियाद मलऊन की फौजें आना शुरू हुई। इसी तरीके से भी मैं मुख्तसर करता हूँ अजीजों, धोखे के साथ मेरे मौला अमीर मुस्लिम को इन्होंने कैद कर लिया। उससे पहले कई 100 के दस्ते आए हैं। एक दस्ता आता था, कत्ल होता था, दूसरा दस्ता, फिर तीसरा दस्ता। जुमला सुनेंगे, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने अमर इब्न अशअस को पैगाम भेजा, क्या वजह है, तुमसे एक हाशमी जवान जो है वो काबू में नहीं आ रहा। कहा तुम क्या समझते हो कि हम किसी बक्काले कूफा के साथ लड़ रहे हैं, कूफे के किसी सब्जी फरोश के साथ लड़ रहे हैं? नहनो नुआरिबु असद अल हाशमी, हम हाशमी शेर के साथ लड़ रहे हैं। ना शेर है। बहरहाल लेकर के रस्सियों में जकड़े हुए, जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे हैं ना, तो वो जो हरकारे थे वो दरवाजा बांधे, कहते हैं सल्लिम अमीरना, हमारे अमीर को सलाम कर। यहाँ का कानून है कि जो भी आएगा वो इब्ने ज़ियाद को सलाम करेगा। मेरे मौला ने पता क्या कहा? मौलियल अमीर सिवल हुसैन, मुस्लिम का अमीर सिर्फ और सिर्फ हुसैन। ये जुमला सुना ना इब्ने ज़ियाद ने, तो बदबख्त ने वो जुल्म किया। मैं मुख्तसर करूँ, जुल्म क्या हुआ? एक जोरदार ज़र्ब लगाई है जनाबे मुस्लिम के होठों पर। होंठ जख्मी हो गए, आखिरी ख्वाहिश पानी पीने की थी। कहा मुझे पानी ला दो जी बिल्बा। पानी पीने लगे हैं, होंठ से खून के कतरे पानी निकले। कहा और पानी ला दो, ये नजिस हो गया। दूसरा कूजा आया, दूसरा कूजा भी नहीं पी सके, पानी को रख दिया। उसी वक्त ज़हन में आ गया, मुस्लिम तुझे शहीद होना है और प्यासा दुनिया से जाना है। अजीजों, यहाँ ये मंजर है, उधर एक मंजर है कि हुसैन जनाबे अब्बास को, जनाबे रुकैया को, मुस्लिम की दोनों बेटियों को, मुस्लिम के 2 बेटों को, क्योंकि 6 औलादे हैं जनाबे मुस्लिम की। एक मोहम्मद और इब्राहिम है कि जो साथ आए हैं, 2 बेटे हैं जो वहां पर हैं, जो शहीद हो गए, और दोनों बेटियों को साथ बिठाए हुए हैं। बहुत परेशान है। कहा मामू जान परेशान क्यों है? जनाब अब्बास पूछते परेशान क्यों है? कहा अब्बास पूछते हो, ये जरा मंजर देखो 2 उंगलियों में। अब जो मंजर देखा अजीजों, अब्बास तड़प गए। कहा ऐसे जैसे एक शहबाज होता है। कहा मौला मुझे इजाजत दीजिए, मुझे किसी तरीके से मेरे भैया तक पहुंचा दीजिए। कहा अब्बास तुम जानते हो कि तुम पहुंच ना पाओगे। अब मंजर क्या था कि जल्लाद तलवार मार रहा है। कहा मौला इजाजत दीजिए, कम से कम अपने भैया का सर अपने दामन में ले लूं। इधर ये जुमला कहना था। कहा अब्बास जरा निगाह नीचे करो। जब निगाह नीचे की, अपने माथे पर मौत की पट्टी बांधे सहारा नीचे बैठी है। अरे मेरे समीर है, और मेरे बेटे के समीर का सर मुझे। अजरुकुम अलल्लाह। बस 2 जुमले अजीजों, मैंने अर्ज किया, आप जनाबे अमीर के मसाइब सुनते हैं। एक मुसीबत ऐसी है कि जो आज से पहले कभी नहीं हुई थी।
وہ مصیبت کیا تھی؟ ان بدبختوں نے امیر مسلم کی لاش کو مسلح کیا. مسلح سمجھتے ہیں؟ ہمت ہے تو سن لیجئے گا. تن پہ سر نہیں ہے. سر کہاں ہے ابھی بتاتا ہوں. آخری جملہ وہی ہے. پاؤں میں رسی باندھی گئی ہے. کوفے کی کوئی گلی کوئی بازار ایسا نہیں ہے کہ جہاں مسلم کی لاش کو ڈبایا نہ گیا ہو. میرے مولا امام حسین کربلا کی طرف جا رہے ایک شخص کوفہ سے آتا ہے. کہتے ہیں کہ کوفے کی کیا خبر ہے؟ کہا مولا اتنا سمجھ لیجئے یلعب الصبیان برأس مسلم. میں نے دیکھا ہے کہ کوفے کے بچے مسلم کے سر کے ساتھ کھیل رہے ہیں. کہا ہاں مولا لیکن اتنا بھی بتاتا جاؤں ہاتھوں سے نہیں کھیل رہے. کوفے کے بچے ہاتھوں سے مسلم کے سر کے ساتھ نہیں کھیل رہے. عزیزو دو بیٹیاں ہیں. ایک کا نام ہے عاتقہ اور دوسری کا نام رقیہ ثانی. عاتقہ کے ساتھ کیا ہوا؟ بیٹیاں باپ کی میت کی بارش ہوتی ہے نا. رقیہ کی ساری اولاد کربلا میں حسین پہ قربان ہو گئی. عزیزو جیسے ہی خیام حسینی میں آگ لگی ہے نا تو جو گھوڑوں کی ٹاپیں چلنی شروع ہوئی اور لاشوں کو مس کرنا شروع ہوا. وہی جناب عاتقہ گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے آ کر کے کچل کے مر گئی. دوسری بیٹی جیسے ہی بازار کوفہ میں آئی باپ کے سر کو دیکھا چلکتا ہوا ہے بازار کوفہ میں. دیکھا اپنے آپ کو گرا دیا. اونٹ چلتے رہے. رقیہ ثانی بھی ماتم حسین